الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، گزشتہ اور یہ بتا دیا کہ مسلمانوں میں آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، ان کا کتنا بڑا وبال ہے اور کتنا بڑا نقصان اور گناہ ہے، اور آپس میں صلح کرنے اور کرانے کے بڑے فضائل ہیں اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے اور نفلی صدقات سے اس کا ثواب زیادہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بتا دیں۔ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرنا، اس کا ثواب نوافل سے بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی کا اپنا اختلاف ہے کسی سے، وہ بھی صلح کرنے کی کوشش کرے، اور اگر تیسرا آدمی ان دونوں کے درمیان اختلاف دیکھے تو وہ بھی صلح کرنے کی کوشش کرے۔ آج کے اس بیان میں یہ عرض کروں گا کہ آپس میں جھگڑا کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر آپس میں جھگڑے ہیں، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، ایک محلے والوں کے آپس میں جھگڑے اور اختلافات ہیں۔ ان جھگڑوں اور اختلافات کے اسباب کیا ہیں اور ہمیں ان میں کیا کرنا چاہیے؟ بظاہر 7 اسباب ہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ 7 کام ایسے ہیں جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب تکبر ہے، خود پسندی ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ دوسرا مجھ سے کیوں لڑتا ہے، یہ مجھ سے اختلاف کیوں کرتا ہے،
اس کو تو چاہیے کہ جو بات میں کہوں یہ اس کو مان لے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اختلافات اور جھگڑوں کا سبب ہے. اور سب سے پہلے تکبر اس روئے زمین پر ابلیس نے کیا، شیطان نے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ شیطان کی صفت ہے. اسی تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا، راندے درگاہ ہوا، مردود ٹھہرا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. اس شریعت میں کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. عبادت کا سجدہ تو ہے ہی اللہ کے لیے، کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا قبر پہ کسی بزرگ کے آگے ان شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے. تو ابلیس کو بھی یہ حکم تھا سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں کا لفظ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ تکبر کی وجہ سے ابلیس کو اللہ نے راندے درگاہ کیا. آج ہم غور کریں تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میری بات سب کو ماننی چاہیے. بھائی بھی کہتا ہے میں بڑا ہوں، میری بات سارے بھائیوں کو ماننی چاہیے، گھر کے سارے افراد کو میری بات ماننی چاہیے. آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی بات ان پر منوا دیں. اسی طرح پڑوسیوں میں، اسی طرح محلے والوں میں آدمی اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، یہ کبھی نہ سمجھے کہ میری بات مان لے. اس کو تکبر کہتے ہیں. تو اب اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، میری بات ماننی چاہیے، دوسرا کہتے ہیں نہیں میری بات ماننی چاہیے، میں بڑا ہوں. تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلا گناہ روئے زمین پر یہ تکبر کا ہوا. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ اگر لونڈی ایک آدمی کی ہو اور دوسرے کے نکاح میں ہو، اور یہ مالک اپنی لونڈی کو آزاد کرے، تو اس لونڈی کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا الگ ہو جائے. پہلے لونڈی تھی، اب اس کو آزادی مل گئی. آزاد کا درجہ ذرا اونچا ہے، چاہے اپنے شوہر کے پاس رہے یا نہ رہے، اس کو اختیار ہے. پہلے تو مالک نے اس کا نکاح کسی سے پڑھا دیا تھا، اس کا اختیار نہیں تھا، اب اس کو اختیار مل گیا. تو بریرہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کے پاس آتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، اور لونڈی تھی، اور مغیث کے نکاح میں تھی. مغیث غلام تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدا، قیمت دے کر خریدا اور پھر آزاد کر دیا. غلام یا لونڈی کے آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو اختیار دے دیا. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اس شوہر کے ساتھ رہیں، چاہے تو الگ ہو جائیں. ادھر جو شوہر تھا مغیث، وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری سفارش کریں میری بیوی کے آگے کہ وہ مجھ سے الگ نہ ہو، وہ الگ ہونا چاہتی ہے، آپ سفارش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے سفارش کی، آپ اسی شوہر کے ساتھ رہیں. سفارش کی، نبی نے سفارش کی.
نبیوں کے سردار نے سفارش کی. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یہ سفارش ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اس کو مانتی ہوں، آپ کے حکم سے میں روگردانی نہیں کر سکتی، اختلاف نہیں کر سکتی، اور اگر آپ کی سفارش ہے تو میں سفارش قبول نہیں کرتی، میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر الگ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ ناراضگی ظاہر نہیں کی، میں نے سفارش کی اور تو نے میری بات نہیں مانی. تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے نبی سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی، وہ ناراض نہیں ہوئے. بریرہ پھر حضرت عائشہ کے پاس آتی جاتی تھی نبی کے گھر میں. نبی نے کبھی یہ نہیں کہا تو نے میری سفارش نہیں مانی. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی سفارش کرے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری بات کہاں رد کی جائے گی. اگر اس کی سفارش نہ مانی جائے بس پھر لڑنے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ انا میں بھی کچھ ہوں، یہ تکبر لڑائیوں کا سبب ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے تواضع اور عاجزی کی تعلیم دی. تواضع، اپنے آپ کو کم سمجھو. اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی اور وہ کسی نے نہیں مانی بس خاموش ہو جاؤ، اپنے آپ کو بات کم سمجھو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ابلیس نے تکبر کیا، مقابلے پر آدم علیہ السلام نے عاجزی کی. اللہ نے پوچھا اے آدم اس درخت سے کھانے سے میں نے تمہیں روکا تھا، تم نے کیوں اس درخت سے کھایا؟ تو آدم علیہ السلام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ وہ تو فلانا درخت تھا، یہ تو اور درخت ہے، نہیں، عاجزی کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہم پہ رحم نہ کرے، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اگر ہم بنو آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، تو پھر ہمیں تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ابلیس کی اولاد میں سے تو تکبر کرے، جھگڑے پھر ہوں گے. تو سب سے پہلا سبب جھگڑوں کا وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں بڑا ہوں، میری بات کیوں نہیں مانی انہوں نے. اور دوسرا سبب خود غرضی، یہ انسان کو آپس میں لڑانے والی چیز ہے. ہر آدمی کو اپنے غرض سے مطلب ہے، میرا غرض پورا ہو جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے. اگر کسی سے اس کی غرض پوری ہوتی ہے نا تو پھر دوست ہے، اگر اس سے غرض پوری نہیں ہوتی پھر اس کو ٹھکرا دیتا ہے. تو خود غرضی لڑانے والی چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمیں حکم ہے ایثار کا. ایثار کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اپنے حق سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، دوسرے کا حق ادا کرو. اپنے حق سے پیچھے ہو جاؤ اور دوسرے کا حق ادا کرو. اگر تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملتی اور دوسرے کو ملتی ہے تو اس پر خوش ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ. اس کو ایثار کہتے ہیں. دوسرا خوش رہے، دوسرا کامیاب ہو جائے، دوسرے کو عہدہ مل جائے، اگرچہ اس میں میرا حق چلا جائے کوئی بات نہیں. لیکن آج ہم الٹا چل رہے ہیں. اپنے حقوق ماننے کے لیے، مانگنے کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں، دھرنے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. لیکن انہی سے اگر پوچھا جائے تم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہو؟ کوئی بھی دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک تاجر مر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، ایک تاجر تھا مر گیا، تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے پوچھا، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کو، لیکن فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ وہ بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں بھی لکھتے ہیں، گناہ بھی لکھتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھا اللہ نے، دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے یا نہیں؟ فرشتوں نے اس کا صحیفہ کھولا، کوئی نیکی نظر نہیں آئی، ایک نیکی نظر آئی، وہ فرشتوں نے بتا دی کہ یہ دوسروں کے حقوق پہلے رکھتا تھا، اپنے حقوق پیچھے رکھتا تھا۔ اور وہ کیسے؟ یہ تاجر تھا، اور اگر اس کا کسی پر قرضہ ہوتا، کوئی اس سے کوئی سودا خرید تھا اور اس کا قرضہ ہوتا، تو یہ اپنے غلام سے کہتا کہ دیکھو جس پر قرضہ ہے اس کی حالت دیکھو، اگر وہ غریب ہے تو اور زیادہ مہلت دے دو اس کو، اور اگر وہ نہیں ادا کر سکتا کچھ قرضہ کم کر دو، اگر نہیں ادا کر سکتا کم کر دو، اگر نہیں ادا کر سکتا تو سارا قرضہ چھوڑ دو، اس کی حالت کو دیکھو، یہ نیکی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ تو میری صفت ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسی وقت سزا نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتے، چاہیے تو یہ کہ اللہ زمین میں دھنسا دے، اس وقت سزا نہیں دیتا، اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ معاف کرنا تو میری صفت ہے، اس نے میری صفت اپنے اندر پیدا کر دی، چلو اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کا نام جنتیوں میں لکھ دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى، اللہ اس آدمی پر رحم کرے کہ اگر وہ کوئی چیز فروخت کرے تو نرمی اختیار کرے، اگر کوئی چیز خریدے تو نرمی اختیار کرے دوسروں کے ساتھ، اگر وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے تو نرمی اختیار کرے، اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو آپس میں لڑانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ خود غرضی۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا کام ہو جائے، میری بات چل جائے، اور مجھے سب کچھ مل جائے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے، اس کو خود غرضی کہتے ہیں۔ اور خود غرضی کے مقابلے میں شریعت نے ہمیں تعلیم دی ایثار اور ہمدردی کی، اپنا حق پیچھے رکھو، دوسروں کا حق پہلے رکھو۔ اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے، دوسروں کا حق پہلے رکھو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، جیسے اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو خود غرضی آپس میں لڑانے والی چیز ہے۔ انسان اپنا حق اور اپنی حاجت بجائے دوسرے مسلمانوں سے وصول کرنے کے، وہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگے۔ اور تیسرا سبب آپس میں جو لڑائی اور جھگڑوں کا ہے، بے صبری۔ بے صبری لڑائی اور جھگڑوں کا سبب ہے۔ یہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں راستوں میں، بے صبری ہے نا۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے راستہ ملے، دوسری گاڑی والے کو راستہ ملے یا نہ ملے، بے صبری ہے۔ کہیں بھی کوئی لائن لگی ہوئی ہو، بے صبری ہوتی ہے۔ ہسپتالوں میں بے صبری، کمپنیوں میں بے صبری، سڑکوں پر بے صبری، اور بے صبری لڑانے والی چیز ہے اور انسان کی جان لینے والی چیز ہے۔ اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کی تعلیم دی، صبر کرو۔ اور صبر تو سب سے پہلے اللہ کی صفت ہے۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔
اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اور فرمایا لوگ اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا یا بیوی ماننا یہ سب سے خطرناک گالی ہے، اللہ کی نسبت سے یہ گالی ہے سخت قسم کی۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کے لیے لوگ بیٹا بھی مانتے ہیں، اتنی خطرناک حرکت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ صبر کرتا ہے، یعافیہم، اللہ ان کو پھر بھی سلامتی دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، پکڑتا نہیں، ویرزقہم، اور ان کو پھر بھی روزی دیتا ہے۔ چلو وہ تو اللہ کے لیے بیٹا ماننے والے ہو گئے، اللہ ان کے لیے بھی صبر کرتا ہے، ہمارے لیے کتنا صبر کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا حکم توڑ دیں، چاہیے تو یہ کہ اسی وقت بس اللہ سزا دے دے۔ کسی کمپنی میں، کسی دفتر میں، کسی محکمے میں اگر کوئی آدمی اپنے بڑے افسر کا حکم توڑ دے، اس کو کتنی سزا ملتی ہے۔ فوج میں اگر کوئی فوجی اپنے افسر کا حکم توڑ دے، اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا سزا دیتے ہیں، سخت سے سخت سزا دیتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں عافیت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے۔ کتنا بڑا صبر کرتا ہے اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک نماز ہم چھوڑ دیں تو اسی وقت اللہ کی پکڑ آ جائے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ دھوکہ کریں، خیانت کریں، جھوٹ بولیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اسی وقت عذاب آنا چاہیے، اسی وقت سزا ہونی چاہیے، لیکن اللہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر اللہ کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، آپ نے صبر کیا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی کا قرضہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور اس نے قرضہ مانگنے کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ صحابہ کے رنگ بدل گئے، غصہ ہونے لگے اس آدمی پر، اور اس سے باتیں شروع کی، سخت باتیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا۔ اس نے سخت بات کی، عام آدمی کو نہیں، نبی کو سخت بات سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اس کو کچھ نہ کہو، چھوڑو اس کو، اس لیے کہ جس کا حق بنتا ہے اس کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہے، اس کے لیے سخت بات کرنے کی بھی گنجائش ہے، اس کا مجھ پر قرضہ ہے، اگر یہ سخت بات کرتا ہے تو کرنے دو۔ کیسے صبر کیا۔ اور ایک حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کا قرضہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی گزاری، اپنے لیے غربت اور فقر کو پسند کیا، ورنہ تو جبریل آئے مکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ ملک الجبال ہے، اللہ اختیار دیتا ہے آپ کو، اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ کی پہاڑیاں آپ کے لیے سونے کی بنا دیں، آپ خود بھی اس میں سے اپنے اوپر خرچ کریں، دوسروں پر خرچ کریں، مکہ کی پہاڑیاں سونے کی بنا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ میں غربت میں رہوں، جس دن مجھے کھانا ملے اللہ کا شکر ادا کروں گا، جس دن نہ ملے اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت، اللہ سے مانگنا بھی عبادت۔ اپنے لیے فقر کو پسند کیا،
اس لیے قرضے بھی آپ نے لیے، یہودی سے بھی قرضہ لیا اور اپنی زیرہ اس کے پاس رہن رکھوائی، گروی رکھوائی اعتماد کے لیے کہ قرضہ میں واپس دوں گا. تو اس آدمی کا قرضہ تھا، وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرضہ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اس کے ساتھ بیٹھے رہے مسجد میں کہ کچھ ملے گا تمہیں دے دوں گا. اللہ تو قادر ہے اسی وقت آسمان سے اتار دے، لیکن نبی تو معلم کائنات ہے، پوری امت کو تعلیم دینی ہے کہ مال و دولت پہ غرور نہ کرو. اللہ کے نبی نے مال و دولت کو ٹھکرایا، اس پہ غرور مت کرو. عصر کی نماز ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پوری رات وہاں اس آدمی کے پاس بیٹھے رہے، اپنے گھر نہیں کیے اور صبر کیا. کتنا صبر کیا. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اور پھر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے کر آ کر ہدیہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرضہ ادا کر دیا. کتنا صبر ہے. تو صبر اللہ کی صفت ہے، صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. لڑائی، آپس میں لڑائی جھگڑوں کا تیسرا سبب جو میں نے بتایا وہ بے صبری ہے، اور یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے بے صبری. اور اس کے متبادل صبر کرنا اللہ کی صفت، اللہ کے نبی کی صفت. تو اللہ اور اس کے نبی کی صفت کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور بے صبری تو شیطانی صفت ہے، اس کو اپنے لیے اپنایا، اس لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اگر گھر کے اندر سب میں صبر آ جائے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، محلے کے اندر سب کے اندر صبر کی صفت آ جائے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یہ گاڑیاں چلانے والوں میں صبر کی صفت آ جائے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اور پھر صبر پر اجر کتنا ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. باقی جتنے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ نے مقرر کیا. نماز پہ اتنا اجر ملے گا، روزے پہ اتنا اجر ملے گا، حج پہ اتنا اجر ملے گا، مقرر ہے. لیکن صبر کرنے والوں کا اجر مقرر نہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. تو اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ ہم نے ہر جگہ صبر کرنا ہے، ہر جگہ صبر کرنا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. تو آپس میں لڑانے والی چیز اور جھگڑا ڈالنے والی چیز، میں نے عرض کیا کہ 7 اسباب ہیں، جن میں سے 3 میں نے ذکر کر دیے. تکبر، خود پسندی، انانیت، یہ لڑانے والی چیز ہے. میں ایسا ہوں، یہاں تک کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا، میں. اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. انا یہ کیا چیز ہے؟ میں ایسا ہوں، اس کو کوئی پسند نہیں فرمایا. اپنا نام بتائے. تو لڑانے والی چیز تکبر ہے، اس کے متبادل تواضع. دوسری چیز لڑانے والی خود غرضی. ہر آدمی کو اپنے غرض سے کام ہے. کسی بھی رشتہ دار سے غرض پوری ہو، غرض وابستہ ہو، صلہ رحمی کرتا ہے. غرض پوری نہ ہو، غرض وابستہ نہ ہو، صلہ رحمی توڑ دیتا ہے. اور خود غرضی کا متبادل ایثار اور ہمدردی ہے. اور تیسرا سبب بے صبری لڑانے والی چیز ہے، اور اس کا متبادل صبر ہے. باقی 4 اسباب باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.